پچھلے لیسن میں ہم نے مختصر طور پہ یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ جب لفظ تاجر بولا جاتا ہے یا تجارت کی بات ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں کیا تصور آتا ہے، اور اس دوران ہم نے ایک مختصر سی تشریح دیکھی تجارت کی، یعنی ٹریڈ کی، کہ تجارت نام ہے ملکیت کی منتقلی کا ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف، اگرچہ کاروبار خدمات کا ہو یا مصنوعات کا ہو، اور اس دوران بیچنے والا جو ہے وہ خریدنے والے سے کچھ حاصل کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں اس کا پروفٹ بھی شامل ہوتا ہے اور جو ایکچوئل اس کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ بھی شامل ہوتی ہے۔ اور ہم نے یہ بھی ذکر کیا کہ پہلے زمانے میں تجارت چیزوں کے بدلے بھی کی جاتی تھی، یعنی ایک شخص کے پاس اس کی ضرورت سے زیادہ جو مال ہے وہ دے کے اپنی ضرورت کی کوئی دوسری چیز کسی دوسرے شخص سے لے سکتا تھا۔ تو یہ ایک سادی سی تشریح تھی تجارت کی، اور اس دوران جو ایک اہم چیز ہم نے دیکھی وہ ایک طرز عمل تھا، ایک بیہیویئر تھا تاجر کا، جس میں کہ ہم نے دیکھا کہ وہ اپنی رسپانسبلٹی کے اوپر، اپنی ذمہ داری کے اوپر ایک فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ایک علاقے سے کوئی چیز خریدے گا اور دوسرے علاقے میں جا کے فروخت کرے گا۔ مثال کے طور پہ ہم نے یہ سمجھا کہ تاجر نے پشاور سے قالین خریدے، یعنی کارپیٹس خریدے، اور وہ کراچی لے کے گیا۔ کراچی جا کے اس نے ان کارپیٹس کو، یعنی ان قالینوں کو فروخت کیا۔ تو اس سارے بزنس سائیکل کے دوران جو رسک انوالو تھا اس تاجر نے اس کی بھی ذمہ داری اٹھائی، اور یہ جو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کس چیز میں انویسٹ کرے اور کس چیز کو لے جا کے دوسرے علاقے میں فروخت کرے یا کس علاقے میں جا کے فروخت کرے۔ جیسے ممکن تھا کہ تاجر جو ہے وہ کارپیٹس کے بجائے کوئی اور چیز سلیکٹ کرتا، اور کراچی کے بجائے وہ کہتا ہے جی میں نے لاہور جا کے چیز فروخت کرنی ہے، اور لاہور سے کوئی چیز خریدوں گا اور وہ آگے کسی اور شہر میں جاؤں گا، بالفرض وہ کہتا ہے لاہور سے میں ملتان جاؤں گا، وہاں کوئی اور چیز خریدوں گا یا فروخت کروں گا، اور وہاں سے واپس اپنے علاقے میں آؤں گا یا آگے کسی شہر میں چلا جاؤں گا۔ یہ سارا جو اوور آل فیصلہ تھا اس تاجر کا اپنا تھا۔ تو اب اس سارے بیہیویئر کو جو کہ ایک تاجر کے ساتھ منسوب ہے تجارت کے اندر، جس کو کہ ہم پہلے سے سمجھتے ہیں، اس کو جدید اصطلاح میں ہم کس طریقے سے بیان کریں گے، یا کون سے الفاظ یا کون سی تشریح اس کے اوپر اپلائی کریں گے جس کے ذریعے سے ہم یہ سمجھ سکیں کہ اگر ہم نے تجارت کو یا تاجر کے اس بیہیویئر کو اپنے گڈز یا پروڈکٹس کے بزنس میں اپلائی کرنا ہے تو کیا اصطلاح ہم اس کے لیے استعمال کریں گے۔ تاجر کی جو تشریح ہم نے سمجھی اس پر جو اس وقت کی اصطلاح صادر آتی ہے، یہ جدید علم تجارت کی، اس میں اس کو انٹرپرینور کہتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ انٹرپرینور سے کیا مراد ہے، واٹ از انٹرپرینور، تو یہ سمجھ لیں کہ انٹرپرینور فرینچ زبان کا لفظ ہے، اور یہ بنیادی طور پہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ انٹری اور پرینور، یہ دو الفاظ ہیں۔ اس کے اگر معنی کو ہم الگ الگ سے سمجھنا چاہیں تو یہ سمجھ لیں کہ پہلا حصہ یعنی انٹرو کے معنی ٹو بی ان ہے، اور پرینور کے معنی ٹو ٹیک ہیں۔ اس کو اگر ہم اردو میں ترجمہ کریں تو ٹو بی ان کے درمیان، یعنی کسی چیز کے درمیان، کسی عمل کے درمیان، ٹو ٹیک لینے والا۔ تو اس کی اوور آل جو تشریح کی جاتی ہے یا اس کو سمجھا جاتا ہے بزنس کی اصطلاح میں، کاروبار کی، تجارت کی اصطلاح میں، وہ یہ ہے کہ ٹو بی ان سم بزنس، یعنی کسی کاروبار کو اختیار کرنا، اینڈ ٹو ٹیک آل دا رسپانسبلٹی، اور اس کی ساری ذمہ داری اٹھانا۔ یہ ایک بیہیویئر یا ایک طرز عمل ہے اس تصور کا جو کہ ہم تاجر کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، اور اس وقت کے اعتبار سے انٹرپرینور کی اصطلاح اس کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی کسی کام میں پڑنا اور اس کی پوری ذمہ داری اٹھانا۔ تو پچھلے لیسن میں اور اس لیسن میں جو چیز ہم نے سمجھی وہ یہ تھی کہ پہلے سے ہمارے ذہن میں جو تصور موجود ہے تاجر سے متعلق، اور اب موجودہ دور کے اعتبار سے تاجر کو کس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے۔ آپ کو بتایا کہ انٹرپرینور کا لفظ ہے جو کہ اس بیہیویئر یا اس طرز عمل کے اوپر اپلائی ہوتا ہے جو کہ تاجر کے معنوں میں ہم لیتے ہیں، جس میں کہ ایک شخص ایک کاروبار کو اختیار کرتا ہے، اس کی پوری ذمہ داری اٹھاتا ہے، اپنے تجربے کے، اپنے مشاہدے کی بنیاد پہ اس چیز کا فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے کس چیز کا کاروبار کرنا ہے اور کس ترتیب سے اس کو کرنا ہے۔ تو اس وضاحت کو یہاں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آگے چل کے ہم جس ترتیب پہ کاروبار سے متعلق کیس سٹڈی کریں گے اس میں ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ وہ کریکٹرسٹک ہیں، یہ وہ طرز عمل ہے، یہ وہ بیہیویئر ہے جو کہ ایک ایسے شخص میں ہونا چاہیے جو کہ انٹرپرینور ہو، تاجر ہو، خود سے اپنے کاروبار کو پروڈکٹس یا سروسز کی بیس پہ کرنا چاہتا ہو۔